من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے خدمت میں ایک اور نقطہ لا رہا ہوں جو محمد حسین صاحب نے میرے خلاف کہا تھا اپنے ویڈیو میں، اس نقطے کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ نزول عیسیٰ کس آیت سے ثابت کرتے ہیں، یعنی میں الیاس ستار کس آیت سے ثابت کرتا ہوں؟ نزول عیسیٰ کسی آیت سے ثابت نہیں، صرف احادیث سے نزول عیسیٰ ثابت ہے۔ اور یہ الیاس ستار ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس لیے مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا اور واپس آنا اس لیے مانتے ہیں کہ موبائلے سے ونر کا تمغہ ملا ہے قادیانیوں سے جیت کر۔ اگر اس کا انکار کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ واپس آئیں گے تو تمغہ چھین جائے گا۔ تو دوستوں بزرگوں، مزے کی بات یہ ہے کہ میرا ماننا نہیں ماننا یہ ایک الگ بات ہے، بلکہ قادیانیوں سے جو میرا شروع میں جو بحث شروع ہوا تھا وہ حدیث کی وجہ سے شروع ہوا تھا، کیونکہ حدیث میں نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، آنا ہے۔ اصل ابتدا میرا وہی اس سے تھا، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنا مضمون لکھا تھا 1982 میں لکھا تھا اور شائع بھی ہوا تھا ختم نبوت کے میگزین میں، اور بہت اہم تحقیق بول کے شائع ہوا تھا۔ اور پھر 95 یا 96 میں مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے اس مضمون پر انعام دیا تھا، اس وقت ابھی موبائلہ نہیں ہوا تھا، تو انعام بھی دیا تھا۔ اور 82 کے 17 سال بعد 1999 میں موبائلہ ہوا، تو موبائلے سے اس مضمون کا کوئی لنک نہیں ہے۔ اور اس مضمون میں نے یہ نہیں ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ سر سید نے بھی وہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، میرا ایمان تو ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے، مگر وہ ایک الگ پوائنٹ ہے۔ اس قادیانیوں کے ساتھ جو میرا آرٹیکل لکھا تھا وہ یہ تھا قادیانیوں کے خلاف کہ مرزا غلام احمد نے جو دلیل دیا تھا اور اس کا چیلنج والا دلیل تھا، 85 سال تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے جواب نہیں آیا تھا، لیکن 85 سال بعد میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، اور اتنا مدلل جواب دیا کہ میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور، اور میرے غیر موجودگی میں کورٹ کا سماعت منظور۔ اگر جج صرف اتنا بولتے ہیں کہ الیاس ستار کا مضمون غلط ہے تو الیاس ستار 1 کروڑ روپے نقد انعام دے گا۔ اور موبائلے کے ایگریمنٹ میں بھی یہ لکھا ہے کہ الیاس ستار ایک انعامی چیلنج والا مضمون ایک عرصے سے مفت تقسیم کر رہے ہیں، اور اسی پوائنٹ پر موبائلہ ہوا۔ تو یہ موبائلے سے تو بہت پہلے کا پوائنٹ ہے، 17 سال پہلے کا۔ اور مزے کا بات یہ ہے کہ یہ جو بول رہے قرآن شریف سے ثابت نہیں ہے، تو قرآن شریف سے بھی ثابت ہے، کیونکہ بہت سارا پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں آدھا کہانی ہے اور آدھا کہانی بائبل میں۔ اب جیسا قرآن میں وہ کہانی بہت ڈیٹیل سے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اور وہ کھجور کے درخت کا بھی سین میں گئی تھی بی بی مریم رضی اللہ عنہا، اور وہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ ان کے پیدائش کے بارے میں بہت ذکر ہے۔ لیکن پیدائش کے بعد جو یہ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک آیت ہے کہ ان کو اونچے جگہ پناہ دیا تھا، وہ اس کا ڈیٹیل بائبل میں ہے کہ کنگ ہیروڈ بادشاہ تھا اس زمانے میں، تو وہ ہر بچے کو قتل کر رہا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا، وہ کچھ ستارہ اسٹڈی کرنے والے لوگ بتائے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے وہ یہودیوں کا بادشاہ بنے گا۔ تو ہیروڈ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا اور وہ ہر بچے کو قتل کرنے کا وہ بنایا منصوبہ، اور اس وقت فرشتہ آتا ہے اور بائبل میں جو یوسف نام ہے بی بی مریم کے شوہر کا، تو ان کو بتاتا ہے کہ آپ مصر چلے جائیے، کیونکہ کنگ ہیروڈ جو ہے وہ بچوں کو مار رہا ہے۔ تو وہ مصر چلے جاتے ہیں، تو وہ مصر جانے کے وقت میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو پناہ دیا ان کو مصر کی طرف، تو وہ
ہے قرآن میں اس آیت کا اس کا حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دونوں ماں بیٹے کو پناہ دیے تھے. اچھا، تو یہ جیسا شادی کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن بائبل میں ذکر ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ ان کا انگیجمنٹ ہوا تھا، منگنی ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام حمل سے ہوئے ان کو پتا تھا کہ یہ فرشتے آ کر اللہ کے آرڈر سے ان کو حمل کروائے ہیں. اور یہ بالکل کنواری کے حیثیت سے حمل ہوا ہے، کیونکہ جب وہ بولتی کوئی مرد نہیں چھوا تو فرشتہ یہ نہیں بولتا ہے کہ اب تمہارا سیکس ہوگا اور بچہ ہوگا، بلکہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام آسان ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر دے گا. تو یہ بالکل کلیئر ہے. اور پھر قرآن میں ایک آیت ہے کہ آنے والے گھڑی کے نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور آنے والے گھڑی کا بائبل میں بھی ذکر ہے. متی باب انجیل ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ سائن آف دی آور ہے، بلکہ بڑا کلیئر لکھا ہے کہ وہ آنے والے گھڑی کی نشانی ہے. اور قرآن میں بھی یہ بات ہے، لیکن یہ بھی لکھ رہا ہے کہ کسی کو نہیں پتا وہ دن اور وہ گھڑی کب آئے گا، صرف فادر یعنی اللہ کو پتا ہے. اچھا، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ 24 باب میں کا ہے، 26 27 28 وغیرہ آئے تھے، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں فلانے جگہ چھپ رہا ہوں تو اس کو مت بھروسہ کرنا. کوئی بولے کہ ریگستان میں ہوں وہاں مت جانا، کیونکہ جب انسان کا بیٹا اپنے آپ کو بہت بارے میں بتا، جب انسان کا بیٹا آئے گا تو بجلی کے جیسا چمکے گا، اور بجلی جیسا مشرق سے مغرب تک نظر آتا ہے، اس گلوری کے ساتھ آئے گا. تو میں تو بائبل کو بھی مانتا ہوں، اس کے تحریف وغیرہ سب اپنے جگہ ہے، لیکن بہت سارا چیز مانتا ہوں. بلکہ میرا بائبل اور قرآن کا مشترکہ معجزہ بہت مشہور مضمون ہے. یہ سنی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور کرسچن بھی اس کو بمبارڈ بولتا ہے، کیونکہ یہ بائبل اور قرآن دونوں کا مشترکہ معجزہ ہے. تو بائبل بھی جیتتا ہے، قرآن بھی جیتتا ہے. بس یہ ہے کہ اگر قرآن بعد میں آئے تو قرآن پر بھی ایمان لاؤ اور پھر مسلمان بن جاؤ. یہ انڈائریکٹ دعوت ہے. تو اس طریقے سے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت کا کہانی قرآن میں ڈیٹیل سے ذکر ہے، اسی طریقے سے پیدائش کے بعد کا کہانی ڈیٹیل سے بائبل میں ذکر ہے. یہ مشترکہ ریکارڈ ہے قرآن اور بائبل کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش سے لے کے کافی عمر تک. کافی عمر یعنی پتہ نہیں 12 سال یا جو بھی ہو، مگر کم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہیروڈ جب مر جاتا ہے تو پھر فرشتہ آ کے بولتا ہے کہ اب وہ ہیروڈ جو مارنے مانگ رہا تھا وہ خود فوت ہو گیا، اب تم واپس جاؤ. تو یہ لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ جوڈیا میں نہیں جاتے، کیونکہ ہیروڈ کا بیٹا اس در بادشاہ بنا ہوا تھا. تو یہ لوگ ناصرہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں. تو یہ قرآن اور بائبل دونوں کا. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا نزل حدیث میں بھی ہے. اور مزے کا بات یہ ہے کہ بارنباس انجیل، جس کو کرسچن لوگ مسلم بائبل بولتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس میں بھی بڑا کلیئر ذکر ہے. جیسا حدیثوں میں ہے ویسے ہی اس میں ہے کہ وہ آئیں گے اور اس طریقے سے آئیں گے. تو بلکہ اس میں تو 3 دن کے لیے ان کا دوبارہ آنا بھی کا بھی ذکر ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ آئے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے تھے. اور وہ بی بی مریم رضی اللہ عنہ اور اپنے شاگردوں کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ میں دیکھو بڑے عزت کے ساتھ آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ ہوں. اور وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ان کا نزول ہوا تھا، اور پھر یہ لوگ جاتے ہوئے بھی دیکھے. تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن اور بارنباس کا انجیل، متی کا انجیل جو کرسچن لوگ مانتے ہیں، بارنباس کا انجیل جس کو مسلم انجیل بولتے ہیں، اور حدیث. ہر جگہ اتنا کلیئر ذکر ہے. اور قرآن نے آنے والے گھڑی کا نشانی بول دیا، جو بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا گیا ہے، سائن آف دی ڈے اینڈ آور. تو یہ بڑا کلیئر پوائنٹس ہے. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانے، بھلے میرا شاگرد ہو یا میرا دوست ہو
یا میرا مربی ہو، وہ مانے نہیں مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہمارے گروپ میں کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے کہ میرا خیال وہ مانے یا میں کسی اور کا خیال مانوں. یہ ہم لوگ سمجھوتا ایکسپریس چلاتے ہیں کہ بھئی جو صحیح بات ہے اس کو اپنانا ہے، باقی بحث ہوتے رہتا ہے. اور یہ میرا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور بڑے شان اور شوکت کے ساتھ آئیں گے. اور اب تو ماننا اور آسان ہو جاتا ہے، اب تو انسان کا بھیجا ہوا ایسٹروناٹس وغیرہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے پھر نیچے آتے ہیں. تو بس ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا جانا تو ثابت ہو گیا، اب آنا بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ جب انسان آتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آ سکیں گے؟ انسان تھوڑا قریب سے جا کے آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام زیادہ دور جا کے آئیں گے. اور پھر یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بھی ثابت کرے گا کہ ان کا معراج بھی صحیح تھا، وہ بھی اوپر گئے تھے واپس آئے تھے. تو یہ تو بہت ہی خوبصورت موقع ہے. اور یہ ایک محمد حسین صاحب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس قسم کا تنقیدی پروگرام آپ کرتے رہو. میرے کو بھی موقع ملتا ہے اس بہانے کہ کچھ عوام کو سنائیں، اور عوام بھی پھر انٹرسٹ کے ساتھ سنتی ہے کہ ایک ڈائیلاگ چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں ویڈیو بن رہا ہے. تو اس کے ساتھ میں آج کا موضوع ختم کرتا ہوں. اگر کسی کو کوئی سوال ہو فیس بک میں ضرور کریے گا. میں بہت خوش ہوتا ہوں، مخالفت سے بھی خوش ہوتا ہوں، بلکہ میں تو اچھا سوال کرنے کو بھلے مخالفت میں ہو اس کو بھی انعام دیتا ہوں اور دیا ہوں. یہ خالی زبانی خرچ نہیں ہے. عامر عبداللہ بھائی سے پوچھ لیجئے، ان کے مدرسے میں دو تین دفعہ انعام دیا، صرف اس لیے کہ ہمارے مخالفت میں اچھا سوال کیے تھے. تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ باد، ان کا جانا زندہ باد، ان کا آنا زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.